دوستو، رمضان کی 8ویں تاریخ اور دوسری جمعرات۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے تو پہلے ہی کھلے تھے، لیکن آج اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کوئی مانگنے والا؟ تصور کریں، رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور آپ کی جھولی ابھی بھی خالی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دوسری جمعرات کی رات کتنی بھاری ہے؟ آج وہ دن ہے جب تقدیر کے قلم چل رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں یا گھر میں سکون نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا آخری موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ میں آج آپ کو وہ 3 کام بتاؤں گا جو اگر آپ نے آج رات کر لیے تو واللہ کل کا سورج آپ کی خوشیوں کا پیغام لے کر نکلے گا۔ اگر آج بھی آپ نے سستی کر دی تو یاد رکھیں، رمضان کے یہ قیمتی لمحات پھر سال بھر نہیں ملیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی اس دوسری جمعرات کو مقبولیت کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا ہفتہ گزرتا ہے تو فرشتے ان لوگوں کی فہرستیں الگ کر رہے ہوتے ہیں جن کی دعائیں عید سے پہلے قبول ہونی ہوتی ہیں۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا اس فہرست میں آپ کا نام ہے؟ ہم میں سے ہر دوسرا شخص آج پریشان ہے۔ کسی کو قرض نے جکڑا ہوا ہے، کسی کی بیٹی کے نصیب بند ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، تو کوئی راتوں کو اٹھ اٹھ کر چھت کو تکتا ہے کہ یا اللہ میرا رزق کہاں سے آئے گا۔ ہم انسانوں کے سامنے تو رو لیتے ہیں، منتیں کر لیتے ہیں، لیکن اس ذات کو بھول جاتے ہیں جس کے قبضے میں پوری کائنات کے خزانے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو 3 خاص عمل میں لایا ہوں وہ کوئی عام وظیفے نہیں ہیں، یہ وہ قرآنی طاقتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر پڑی جائیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے صرف ایک تسبیح آپ کی زندگی سے اندھیروں کو نکال کر نور بھر دے گی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وظیفے تبھی اثر کریں گے جب آپ کا یقین پہاڑ جیسا مضبوط ہو۔ اگر آپ نے صرف آزمانے کے لیے یہ ویڈیو دیکھی تو شاید آپ کو کچھ نہ ملے، لیکن اگر آپ نے اس نیت سے سنا کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اور آج میں تیری چوکھٹ پر دامن پھیلا کر بیٹھا ہوں، تو میں اللہ کی رحمت سے کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کا دل گواہی دے گا کہ کام بن گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سوچیں، کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان آپ کے ساتھ تھے لیکن آج وہ مٹی تلے سو رہے ہیں۔ انہیں آج ایک ایک نیکی کی حسرت ہے، لیکن آپ زندہ ہیں۔ آپ کو یہ موقع ملا ہے، یہ دوسری جمعرات ملی ہے۔ کیا پتہ یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو؟ کیا پتہ توبہ کا یہ دروازہ کل بند ہو جائے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اس سب سے بڑی مصیبت کے بارے میں سوچیں جس نے آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ وہ قرض جس کا بوجھ آپ کے کندھوں کو جھکا رہا ہے، وہ بیماری جس نے گھر کے ہنستے بستے آنگن میں خاموشی پھیلا دی ہے، یا وہ اولاد جس کے مستقبل کی فکر میں آپ کی آنکھیں پچھلے کئی سالوں سے نم ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دیں؟ لوگ تو صرف آپ کا تماشا دیکھیں گے، وہ آپ کے زخموں پر نمک تو چھڑک سکتے ہیں لیکن مرہم نہیں لگا سکتے۔ لیکن میرا اللہ، وہ تو آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو آپ کی آنکھ سے گرنے والے اس آنسو کی تڑپ کو بھی جانتا ہے جو ابھی پلکوں تک بھی نہیں پہنچا ہوتا۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت دعائیں کی، بہت وظیفے کیے، لیکن ہماری قسمت نہیں بدل رہی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمی کہاں رہ گئی۔ کمی وظیفے میں نہیں تھی، کمی اس پکار میں تھی جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آج رمضان کی اس دوسری جمعرات کو میں آپ کے لیے وہ راستہ لایا ہوں جو سیدھا اللہ کے حضور دستک دیتا ہے۔ آج کی رات آپ نے صرف الفاظ نہیں پڑھنے بلکہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ وہ ذات تو اتنی کریم ہے کہ اگر کوئی گناہگار سے گناہگار شخص بھی اس بابرکت رات میں سچے دل سے کہہ دینا کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی سنبھال لے، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ بس اب دل کو تھام لیجئے، کیونکہ اب میں وہ 3 خاص عمل ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ خود کہیں گے کہ کاش یہ بات ہمیں پہلے پتہ چل جاتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وظائف تو میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں، لیکن آج کی اس ویڈیو کا سب سے خاص اور سب سے بڑا حصہ ابھی باقی ہے، اور وہ ہے اجتماعی دعا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کچھ مسلمان مل کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ایک بندہ دعا کرتا ہے اور باقی سب آمین کہتے ہیں تو اللہ کریم کو حیا آتی ہے کہ وہ اتنے سارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ذرا سوچیں، اس وقت اس ویڈیو کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر ایک ہی وقت میں ایک ہی تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں تو کیا پتہ کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے، کیا پتہ کس کی آنکھ کا ایک آنسو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔
ہو سکتا ہے میری زبان گناہ گار ہو، لیکن آپ میں سے کوئی ایسا اللہ والا بیٹھا ہو جس کی ایک پکار پر عرش الہی ہل جائے۔ اس لیے آج کی اس دعا کو معمولی مت سمجھنا، اپنے موبائل کو سامنے رکھیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھائیں اور اپنی جھولیاں پھیلا دیں، کیونکہ اب جو ہم مانگنے جا رہے ہیں وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگنے جا رہے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا باری تعالی، ہم تیرے عاجز، مسکین اور گناہ گار بندے آج رمضان کی اس دوسری جمعرات کی مقدس گھڑی میں تیرے حضور حاضر ہیں۔ الہی، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گناہ پہاڑوں سے زیادہ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیری زمین پر تیری نافرمانیاں کی، لیکن میرے مولا تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب بھی تو نہیں ہے، ہم کس کے دروازے پر جائیں؟ کون ہے جو ہمیں پناہ دے گا؟ اے اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بھی لوگ اس وقت آمین کہہ رہے ہیں ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اس 8ویں رمضان کے صدقے ان کے قرضے غیب سے ادا فرما۔ جن کے گھروں میں تنگی ہے یا اللہ وہاں رزق کی ایسی بارش فرما کہ ان کی نسلیں بھی نہال ہو جائیں۔ میرے پروردگار، جن کے جوان بچے اور بچیاں گھروں میں بیٹھے ہیں اور مائیں ان کے نصیب کے لیے راتوں کو روتی ہیں، اے کریم رب، آج اس رات ان کے بہترین نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں تکلیف میں ہیں، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، وہ بہنیں جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہی ہیں ان کی گود کو ہرا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ آج کی رات ان کی قبروں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما۔ الہی، اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنانا بلکہ اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دینا۔ اے عرش کے مالک، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے عطا کرنے والا ہے۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی آہوں اور سسکیوں کو قبول فرما۔ جو لوگ اس وقت کامنٹ میں آمین لکھ رہے ہیں یا دل سے آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ عید آنے سے پہلے ان کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کو خوشی میں بدل دینا۔ یا اللہ، ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم نے مل کر اس پاک رات میں اپنے رب کو پکارا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کریم نے ہماری سسکیوں کو رد نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کامنٹ میں یا اللہ یا آمین ضرور لکھیے گا۔ یاد رکھیں، جب ہم خیر کی بات پھیلاتے ہیں نا تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صرف ایک ویڈیو سمجھ کر مت چھوڑیے گا، اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور بانٹیں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کس کی ڈوبتی ہوئی امید پھر سے زندہ ہو جائے اور اس کی دعا آپ کی زندگی بدل دے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں میں آپ کو وہ پہلا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام کیا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں۔ ذرا غور کریں، کائنات کا مالک جو تمام خزانوں کا منبع ہے، اسے یہ کلمات اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے چوپٹ کھول دیتا ہے۔ آپ پریشان ہیں کہ رزق نہیں آتا، آپ پریشان ہیں کہ کام رک جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ معافی نہیں ملے گی، تو سن لیجئے، یہ وظیفہ آپ کے گناہوں کو ایسے مٹا دے گا جیسے سمندر کی جھاگ مٹ جاتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کی برکت سے پرندوں کو رزق ملتا ہے، جن کی برکت سے مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں پلتی ہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گرد ایک نورانی حصار بن گیا ہے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگے گا اور غیب سے ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ، یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ کئی بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص 8 رمضان کی اس دوسری جمعرات کو جب رحمتیں جوش پر ہوتی ہیں یہ وظیفہ کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرنے لگتے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے والا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ اسے دنیا کے سامنے بڑا کر دیتا ہے۔ آپ کی عزت، آپ کی دولت، آپ کا سکون سب ان 2 چھوٹے سے جملوں میں چھپا ہے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں اپنی وہ مراد رکھنی ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، چاہے وہ کتنا ہی ناممکن کام کیوں نہ ہو۔ دوستو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ نے بس یہ تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں اور زبان سے یہ موتی بکھیر رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سن لیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ اس مبارک رات میں
جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، باوضو ہو کر ایک جگہ بیٹھ جائیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اپنی زبان کو اس خوشبو سے مہکائیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے اس تسبیح کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک دانہ گراتے جائیں اور ہر دانے کے ساتھ یہ سوچیں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ جب 100 بار مکمل ہو جائے تو سجدے میں گر کر اللہ سے وہ مانگ لیں جو آج تک کسی نے نہیں مانگا، واللہ یہ 100 دانے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، پہلے وظیفے کی برکت تو آپ نے جان لی، لیکن اب جو دوسرا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ نہیں بلکہ بند دروازوں کی چابی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب ڈاکٹر جواب دے دیں، جب وکیل ہار مان جائیں، جب جیب خالی ہو جائے اور اپنے بھی نظریں پھیر لیں، تب آسمانوں سے ایک ہی پکار آتی ہے اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو صرف زمین پر نہیں پڑھے جاتے، بلکہ یہ وہ کلمات ہیں جسے سن کر عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی رک جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا کے خزانے تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جو خزانہ اللہ نے اپنے پاس جنت میں رکھا ہے، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ دوستو کیوں نہ ہو، جب ہم نے خود کو دنیا کے بھروسے چھوڑ دیا ہے۔ لا حول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ، نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت مجھ میں ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مجھ میں ہے، جو کچھ ہے تیری طرف سے ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ اپنی انا کو ختم کر دیتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، تب اللہ کہتا ہے اب میں کر کے دکھاؤں گا۔ 8 رمضان کی یہ دوسری جمعرات، یہ وہ رات ہے جب تقدیریں بدلی جاتی ہیں۔ اگر آج آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا تماشا بن چکا ہے، تو آج اس تسبیح کو تھام لیں۔ یہ وظیفہ 90 سے زیادہ بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ کیا آپ کے دل میں غم ہے؟ کیا آپ کو مستقبل کا ڈر ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ تو واللہ یہ کلمات پڑھ کر دیکھیں، آپ کے دل سے غم ایسے نکلے گا جیسے اندھیرے سے سورج نکلتا ہے۔ دوستو تصور کریں اس منظر کا جب صحابہ کرام مشکل میں ہوتے تھے تو وہ ان کلمات کا ورد کرتے تھے۔ جنگوں کے میدان ہوں یا فاقوں کی شدت، لا حول ولا قوت الا باللہ نے کبھی کسی کو نا امید نہیں کیا۔ آج آپ کے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، اگر جادو ٹونے کے اثرات ہیں، اگر رزق کو کسی نے باندھ دیا ہے، تو آج اس دوسری جمعرات کی رات ان تمام زنجیروں کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کلمات اللہ کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی قوت نہیں، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو، میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اب اس کی ہر مشکل حل کرنا میرا کام ہے۔ میرے بھائیوں، چند منٹ کی ویڈیو میں تو شاید میں اس کی فضیلت کا ایک قطرہ بھی بیان نہ کر سکوں۔ آپ اسے پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کیسے ناممکن ممکن میں بدلتا ہے۔ جو رشتہ نہیں ہو رہا تھا وہ ہو جائے گا، جو نوکری نہیں مل رہی تھی وہ چل کر آئے گی، جو بیماری لا علاج تھی اس کا علاج غیب سے آ جائے گا۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر سے ڈر نکال دیتا ہے۔ آپ کو دنیا کے کسی حاکم، کسی دشمن یا کسی حاسد کا خوف نہیں رہتا۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ پڑھیں گے تو آپ کی آواز عرش کے دروازوں پر دستک دے گی اور فرشتے پوچھیں گے یا اللہ، یہ تیرے کس تڑپتے ہوئے بندے کی پکار ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ اس سمندر سے موتی چننے کیسے ہیں۔ 8 رمضان کی اس دوسری جمعرات کو جب رات کا آخری پہر ہو یا جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، ایک خاموش کونے میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کو اپنے سامنے لانا ہے اور پھر پورے دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی تعداد آپ نے رکھنی ہے صرف 100 بار، 100 ٹائمز۔ لیکن یاد رہے یہ 100 بار ایسے ہونا چاہیے کہ ہر بار پڑھتے وقت آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل سے ایک گرہ کھل رہی ہے۔ جب 100 دانے مکمل ہو جائیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے اللہ سے کہیے گا یا اللہ، میں نے اپنا مقدمہ تیرے حوالے کر دیا۔ پھر دیکھیں میرا رب کیا معجزہ دکھاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب میں اس عمل کی طرف آ رہا ہوں جو تمام وظیفوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے پاس پریشانیاں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے
تو استغفار کو پکڑ لو، یہ تمہیں وہاں سے نکال لائے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ 8 رمضان کی یہ دوسری جمعرات یہ وہ رات ہے جب اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی توبہ کرنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں۔ تصور کریں خالق کائنات خود بلا رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن وہ رب آج بھی ہم سے مایوس نہیں ہوا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، گھر میں برکت نہیں رہی، قرضے کی قسطیں پوری نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ نے سورہ نوح میں صاف فرما دیا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ مال اور اولاد یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کے پیچھے پوری دنیا بھاگ رہی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں کا حل استغفار میں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو آپ صرف معافی نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ آپ اپنے مقدر کی بنجر زمین پر رحمت کی بارش کا بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ استغفار وہ کلہاڑی ہے جو گناہوں کی ان زنجیروں کو کاٹ دیتی ہے جنہوں نے آپ کے رزق کو روک رکھا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی کبھی ہمارے اپنے گناہ ہماری دعا کے آگے دیوار بن جاتے ہیں، استغفار اس دیوار کو گرا دیتا ہے۔ 8ویں رمضان کی یہ گھڑی توبہ کی گھڑی ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا تو واللہ وہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، اور آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے کے لیے بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنی خطائیں کی ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں، تو سن لیں اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہ رب تو اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی بھٹکا ہوا بندہ پلٹ کر آتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے سینے سے ایک بھاری پتھر ہٹ گیا ہے، آپ کی روح ہلکی ہو جائے گی۔ توبہ کرنے والے کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کی باتوں میں اثر آ جاتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے۔ آج کی رات اس دوسری جمعرات کو اگر آپ نے سچے دل سے استغفار کر لیا تو میں اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر کہتا ہوں کہ کل کا سورج آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لائے گا۔ وہ تمام راستے جو بند ہو چکے تھے، وہ تمام رشتے جو ٹوٹ چکے تھے، وہ تمام کام جو ادھورے تھے، اللہ ان سب کو سنوار دے گا، کیونکہ استغفار کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سمجھ لیں۔ اس مبارک رات میں جب سب سو جائیں، آپ اپنے مصلے پر بیٹھ جائیں، پہلے اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیں، اور پھر تسبیح ہاتھ میں لے کر پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اپنے ہر گناہ سے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوستو، اس کی تعداد آپ نے صرف 100 مرتبہ رکھنی ہے، 100 ٹائمز رکھنی ہے، لیکن اس 100 بار میں آپ کا دل اللہ کے حضور ہونا چاہیے۔ ہر بار جب آپ کہیں وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تو پختہ ارادہ کریں، یا اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے تو اٹھ کر 2 رکعت نفل توبہ پڑھ لیں، اور پھر دیکھیں کہ سکون قلب کہتے کسے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم نے اس طویل نشست میں رمضان کی 8ویں تاریخ اور دوسری جمعرات کی برکتوں کو سمیٹا، ہم نے تسبیح کی طاقت کو جانا، ہم نے عرش کے خزانوں کا ذکر کیا، اور ہم نے استغفار کے اس سمندر میں غوطہ لگایا جو گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ آج آپ نے اپنی زندگی کے کئی گھنٹے اللہ کے ذکر کو سننے میں گزارے ہیں۔ واللہ یہ وقت ضائع نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ سرمایہ ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں نور بن کر چمکے گا انشاءاللہ۔ آج جب آپ اس ویڈیو کو ختم کر کے اٹھیں گے تو آپ وہ انسان نہیں ہوں گے جو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تھے۔ آپ کا دل پاک ہو چکا ہے، آپ کی دعائیں قبولیت کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، اور اللہ کی رحمت نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ ذرا سوچیں، فرشتے اس وقت اللہ کے سامنے آپ کا تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ تیرا فلاں بندے نے تیری خاطر، تیرے ذکر کی خاطر اتنا وقت گزارا، کیا پتہ یہی چند گھنٹے آپ کی بخشش کا آخری فیصلہ بن جائیں۔ جانے سے پہلے بس اتنی سی گزارش ہے کہ جو وظیفے میں نے بتائے انہیں صرف سننا نہیں ہے، بلکہ آج کی اس مبارک رات میں ان پر عمل کرنا ہے۔ اپنے گھر کے کونے کو مصلے سے آباد کریں، اپنے رب سے وہ راز و نیاز کریں جو آج تک کسی سے نہیں کیے۔ وہ رب انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں تھا، یہ ایک دعوت تھی توبہ کی، سکون کی اور کامیابی کی۔
اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل کو ذرا سی بھی تڑپ ملی ہو تو کامنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا پیغام آپ کے دلوں تک پہنچ گیا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپس اور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل اس توبہ کے انتظار میں ہو اور آپ کا ایک شیئر اس کی زندگی بدل دے۔ اللہ پاک ہمیں اس رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئے عنوان، ایک نئی امید کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔